جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، ناظرین کرام، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ حضرات کو نماز تراویح گھر میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا ہم مسجد والے کو بھی صدمہ ہے، افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی صورتحال پیدا فرما دے کہ آپ حضرات بھی مسجد میں آئیں۔ تو بہرحال ہمیں اس سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنی ہے کہ آپ حضرات گھر میں تراویح پڑھ رہے ہوں تو تراویح آپ پڑھیں، جماعت سے پڑھیں یا تنہا پڑھیں۔ جماعت کی صورت ہو جاتی ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم تنہائی پڑھ لیں۔ بہت سے حضرات یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں، ہم کیا پڑھیں۔ میرے بھائی، مسائل پہلے سب کچھ بتا دیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں اس کا یا اسلامی شریعت میں اس کا حل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو نماز پڑھے، تراویح پڑھے، وہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھے اور اس کے بعد صرف 3 مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ کہہ لے۔ تو 3 مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے رکوع کر لے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے سجدہ کر لے۔ اس طرح سے وہ اپنی وہ نماز اور تراویح پوری کر سکتا ہے، لیکن اسی درمیان اسے سیکھنا بھی واجب ہوگا۔ نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے اور اس طرح سے اگر آپ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر ہمارے اخلاص ہے اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس مجبوری ہے، تو ہم ایک طرف سے سیکھتے بھی رہیں تو انشاءاللہ آپ کو نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، تراویح چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہماری غفلت اور یہ سستی ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ سوچ لیتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے وہ صرف روزہ رکھتے ہیں، نہ تو نماز تراویح پڑھتے ہیں اور نہ فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غفلت کی ان کی بات ہے اور یہ بہت بڑی بدنصیبی کی ان کی بات ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے نہ تراویح پڑھے۔ یہ غلط بات ہے۔ بہرحال اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گھر میں تو تنہا پڑھتے ہوں یا جماعت کے ساتھ، تو اس کا طریقہ بس بہت آسان ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کسی ایک شخص سے کوئی امام بنا دیا جائے، وہ امام کی آپ سب اقتداء کریں۔ امام کا کام یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے کہ نیت باندھے اور اس کے بعد ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ یاد ہو وہ پڑھے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ 2 رکعت کر کے اسی طریقے سے 20 رکعت پڑھنا ہے۔ 20 رکعت، اور ہر 4 رکعت میں یہ بھی عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر 4 رکعت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو ہم کو یاد نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ دعا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ علماء کرام نے لکھ دیا ہے۔ چونکہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم بہت بہتر ہے، اچھا ہے، مناسب ہے، تو اس لیے علماء کرام نے اسی دعا کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کی جگہ میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہی دعا پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہو، قرآن کی آیت ہی ہو یا درود شریف ہو، اس طرح سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اختیار پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ 20 رکعت نماز تراویح مکمل کر لیں۔ نماز تراویح مکمل کرنے کے بعد اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو وتر بھی جماعتی سے پڑھیں۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے فرض نماز ادا کریں، فرض نماز ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو آپ چاہیں نفل پڑھنا چاہیں تو نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے یہ نماز مکمل ہوگی۔ یہ لیکن اس مرتبہ کو یہ خاص اہتمام ہم سب کو کرنا ہے کہ تراویح کی جو 20 رکعت مکمل ہوگی اس میں جو دعا ہوتی ہے، دعا کرنی بھی چاہیے، اس میں دعا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرنا ہے۔
زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کی دوری کے لیے، اس وبا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ تو اور جماعت، اگر آپ جماعت سے تراویح پڑھ رہے ہیں تو صف بندی کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر گھر کے لوگ ہیں تو جو امام ہیں وہ آگے رہیں، اور اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں، جوان ہیں، وہ امام صاحب کے پیچھے رہیں یعنی دوسری صف میں، اور عورتیں ہیں تو عورتیں وہ مردوں کے پیچھے رہیں یعنی سب سے آخری صف میں۔ تو یہ سب بنانے کی ترتیب ہے، اور نماز تراویح کا جو طریقہ بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ سب باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ نماز تراویح فرض نماز کا بھی روزے کے مہینے میں گھر میں آپ اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں سے، حالانکہ ہم لوگ کی دعا تو اس لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا تو اس لائق نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہم آپ کے علاوہ آپ کے در کو چھوڑ کر ہم جائیں کہاں؟ تو ہر حالت میں آپ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے، اور آپ ہی سے ہمیں مانگنا ہے، اور آپ ہی اس بلا کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بڑی بڑی وباؤں کو ٹال دیا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیا ہے۔ یہ مصیبت بھی وہی ذات جس ذات نے دیا ہے وہی ذات ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔